گرمیوں کی ایک صبح تھی اور ایک درزی اپنی دکان میں مزے سے بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا۔ کپڑوں کا ڈھیر اس کے پاس لگا ہوا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج ان سب کپڑوں کو میں سی ڈالوں گا کہ اتنے میں اس کی دکان میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے جس کے پاس بہت سے جیم ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت مجبور ہوں، مجھ سے یہ جیم خرید لو۔ درزی عورت کو اندر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں آپ سے یہ جیم خرید لوں گا، لیکن پھر جیسے ہی وہ ان جیمز کو دیکھتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، میں ان سب کا کیا کروں گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے آج ایک جیم کی بوتل دے دیں، اگر یہ مجھے مزے کی لگے گی تو میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ بوڑھی عورت ایک اسٹرابری جیم کی بوتل اس کو دے کر دکان سے چلی جاتی ہے۔ عورت کے چلے جانے کے بعد اس درزی نے پاس ہی پڑی ڈبل روٹی پر جیم لگایا اور اسے مزے سے کھانے لگا۔ اتنے میں ہی اسے پاس رکھے کپڑوں کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ساتھ ساتھ ان کپڑوں کی سلائی بھی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے پاس پڑے کپڑوں کو پکڑا اور کاٹنے لگا تو اتنے میں کچھ بنبناتی ہوئی شہد کی مکھیاں وہاں آ پہنچیں اور مزے سے آ کر بریڈ پر بیٹھنے لگیں اور کچھ جیم کی بوتل کے ساتھ چپکنے لگیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے درزی تو پریشان ہو گیا۔ غصے اور پریشانی میں گھبرا کر اس نے جو کپڑا کاٹنے کے لیے ہاتھ میں پکڑا تھا اس نے وہی کپڑا ان کو دے مارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 7 مکھیاں ایک دم گر کر مر گئیں۔ اتنے میں ہی درزی کی دکان پر بادشاہ کا وزیر پہنچ چکا تھا جو بادشاہ کے گھر کے کپڑے لینے آیا تھا۔ بس پھر اس منظر کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے بادشاہ کے دربار میں گیا اور جا کے بادشاہ کو سارا واقعہ بتانے لگا کہ کس طرح سے اس درزی نے ایک ہی وار میں تمام مکھیوں کو ڈھیر کر دیا ہے۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس درزی کو دربار میں پیش کیا جائے، اور پھر جب وہ درزی دربار میں آتا ہے تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ ہماری وادی میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک دیو آ گیا ہے جو سب کو پریشان کر کے رکھتا ہے۔ اگر تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کسی طرح سے مزہ چکھا دو تو تمہیں بہت قیمتی انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ کی بات سنتے ہی درزی کی آنکھیں تو لالچ سے چمکنے لگتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ فکر مت کیجیے، میں یقیناً آپ کے پاس ایک اچھی خبر لے کر لوٹوں گا۔ درزی بہت چالاک تھا، اس نے اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر وہ پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات اس دیو سے ہوتی ہے۔ وہ دیو اس کو دیکھتے ہی حیران ہو جاتا ہے اور اسے پوچھنے لگتا ہے کہ تم یہاں کس نیت سے آئے ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ درزی کی نیت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو درزی اپنی چالاکی سے اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تو تم سے ملنے آیا ہوں، سنا ہے کہ تم اپنی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے بہت مشہور ہو، تو پھر بس مجھے بھی اپنی طاقت کا جادو دکھاؤ نا، لیکن یاد رکھنا میں بھی کچھ کم نہیں ہوں۔ درزی کی یہ بات سن کر دیو ہنس دیتا ہے کہ یہ چھوٹا اور پتلا سا لڑکا آخر میرے ساتھ مقابلہ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ اتنے میں دیو چٹان کے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور اسے زور سے دبانے لگتا ہے، اور اسے اتنا دباتا ہے کہ اس میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، اور پھر درزی سے کہنے لگتا ہے کہ ہاں چھوٹے لڑکے، تم بتاؤ کیا تم میرے مقابلے میں ایسا کوئی کمال کر کے دکھا سکتے ہو؟ تو چالاک درزی نے فوراً سے اپنے سامان میں سے ایک پنیر کا ٹکڑا نکالا اور اسے نچوڑنے لگا۔ اسے اتنا نچوڑا کہ اس میں سے پانی ٹپکنے لگا۔ دیو اس پنیر کے ٹکڑے کو دیکھ نہ پایا تھا تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس نے ایک پتھر سے پانی نکال دیا ہے۔ اس کے بعد دیو اس درزی سے کہنے لگا کہ کیا تم پتھر کو ہوا میں اچھال سکتے ہو اتنا دور کہ وہ نظر بھی نہ آئے؟ درزی نے خوشی خوشی دیو کا چیلنج قبول کیا اور اپنے سامان میں سے ایک پرندے کو نکالا اور گول سا کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ وہ پرندہ اڑ کر غائب ہو گیا، اور اس طرح سے اس نے دیو کو بے وقوف بنایا، اور دیو کو یقین ہونے لگا کہ وہ چھوٹا لڑکا واقعی دیو سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس دیو کو درزی پر شدید غصہ آنے لگا اور اس کو جان سے مار دینے کا منصوبہ بنانے لگا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ کیوں نہ آج رات تم میرے ساتھ میرے گھر پر رکو۔ درزی کو دیو کی اس بات کو سن کر کچھ شک تو ہوا، لیکن پھر وہ اس انعام کا سوچنے لگا جو بادشاہ نے اس کے لیے رکھا تھا۔ درزی نے دیو کی اس پیشکش کو خوشی خوشی قبول تو کر لیا، لیکن وہ ساری رات جاگتا رہا اور آدھی رات کو بستر سے اٹھ کر بھاگ نکلا۔ دیو نے سوچا کہ درزی اب تک گہری نیند سو چکا ہوگا، تو اس نے بستر اٹھا کر بستر کو چٹان سے نیچے پھینک دیا۔ لیکن اگلی ہی صبح اپنے سامنے اس درزی کو زندہ پا کر وہ دیو حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یقیناً یہ کوئی غیر معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے پاس یقیناً ایسی کوئی طاقت ہے جو مجھے بھی ختم کر دے گی۔ اور اس سوچ کے ساتھ ہی وہ دیو اس وادی سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا، اور اس طرح وہ چھوٹا سا چالاک درزی اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اس بڑے سے دیو سے جنگ جیت گیا۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔